السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 43 ہے جس کا ٹاپک چل رہا ہے آخرت پر ایمان، اور آج ہمارا ٹاپک رہے گا جنت پارٹ 1. آج سے انشاءاللہ جنت کا بیان 2 یا 3 درس میں آپ کے سامنے مکمل ہوگا، جس میں جیسا ہم نے جہنم کو پڑھا، جہنم کے بارے میں جانا، ان اعمال کے بارے میں جانا جو جہنم میں لے کر جاتے ہیں، تو اس کے اپوزٹ میں اب ہم جنت کو پڑھیں گے. اب ہم جنت کے بارے میں پڑھیں گے، جنت کے بارے میں تذکرہ آئے گا. سب سے پہلی چیز، جنت کہاں کسے جاتا ہے؟ جنت کہاں کسے جاتا ہے؟ جنت کون سی چیز ہے؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلے جنت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف آپ لکھیے گا، جنت وہ جگہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، وہ جگہ جو ہر گندگی اور ہر بری چیز سے پاک ہیں. جنت وہ جگہ جو اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، ایسی جگہ جو گندگی سے پاک ہے، اور اس میں جو ایک بار داخل کیا گیا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہ آئے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنت وہ جگہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، ایسی جگہ جو گندگی سے پاک ہے، جو اس میں ایک بار گیا وہ ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہ آئے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اسے جنت کہا جاتا ہے. جنت اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کیا ہے. جب بھی ہم کوئی عمل نیک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ نیکی آپ کرو گے آپ جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین نے جنت کو مومنوں کے لیے بڑی عظیم نعمت قرار دیا ہے. جنت جس کا نام سن کر ایک مومن کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے. جنت ایک ایسی نعمت کہ اس کے اندر ایک بار اگر کوئی داخل کر دیا گیا تو وہ اس سے نکالا نہ جائے گا. جنت وہ نعمت کہ اس میں جانے کے بعد انسان اپنی دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا. جنت اللہ تعالی کا مومنوں سے وعدہ، جنت اللہ رب العالمین کا انعام اور بڑی کامیابی، وہ جنت جو اللہ رب العالمین صرف اپنے مومن بندوں کو عطا کرے گا. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس تعلق سے آپ حدیث لکھ لیں جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے وہ حدیث جو صحابی اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3244، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے وہ نعمت تیار کی ہے، یعنی وہ جنت تیار کی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل کے اندر اس کا تصور بھی نہیں آیا. یعنی جنت کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سوچ سے اوپر ہے. وہ نعمتیں عظیم ہیں، ان نعمتوں کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے ان کا تصور نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے جنت کو بڑی عظیم نعمت اور بڑی اعلیٰ قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالی نے جنت کو مزین کیا ہے. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3250، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر کی جگہ
دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. یعنی جنت اگر کسی کو مل جائے، کوڑا، جیسے کوڑا آپ نے دیکھا ہوگا، لمبا سا کوڑا آتا ہے، اب زمین پر رکھیں تو کتنی جگہ گھیرتا ہے، وہ ذرا سی جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر بھی اگر کسی کو جنت مل گئی تو وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے زیادہ ہے. اتنا عظیم رب العالمین نے اس جنت کو بنایا ہے. اس جنت کو اللہ رب العالمین نے اتنا اعلیٰ، اتنا اولا، اتنا اونچا بنایا ہے، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یعنی نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتیں دی ہے کہ جس کا تصور ایک بندہ کر نہیں سکتا، ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے جنت کو اتنا اعلیٰ، اتنا اولا اور اتنا اونچا بنایا. اور اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں لے کر آتے، تکلیف بیان کرتے، پریشانیاں بیان کرتے، اللہ کے نبی تکلیف ہے، بھوکمری کا عالم ہے، شدت ہے، گرمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اللہ کے نبی انہیں جنت کی بشارت دیا کرتے تھے کہ ارے جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی. کیوں؟ وہاں جا کر یہ سارے غم تم بھول جاؤ گے، یہ ساری پریشانیاں تم بھول جاؤ گے، یہ ساری تکلیفیں تم بھول جاؤ گے. یہاں تک کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا بھی اور آگے وہ حدیث دوبارہ بھی آئے گی کہ جنت میں جو سب سے آخری آدمی جہنم سے نکال کر ڈالا جائے گا، جنت میں ایک مرتبہ ڈبکی دینے کے بعد اللہ پوچھے گا بتا تجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف آئی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی کسی تکلیف کو نہیں دیکھا، میں جانتا ہی نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑی نعمت والی جنت بنایا ہے. پوائنٹ نمبر 2، جنت کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر جنت کا تقریباً 140 مرتبہ ذکر آیا، یعنی لفظ کے ساتھ. باقی نعمتوں کا ذکر الگ ہے، وہ سب تو الگ ہی ہے. جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 140 مرتبہ ذکر کیا. 140 مرتبہ اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے. پوائنٹ نمبر 3، جنت کے کچھ نام بتائیے. بھئی اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت سارے ناموں سے پکارا ہے قرآن کے اندر، بہت سارے ناموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. تو جنت کے کچھ نام. نمبر 1 جنت، نمبر 2 دار الخلد، دال الف را پھر الف لام پھر خا لام دا، دار الخلد، ہمیشگی کا گھر اردو میں کہا جائے اگر تو دار الخلد. نمبر 3 جنت المأوا، جیم نون تا الف لام پھر میم واو اور یا، جنت المأوا. نمبر 4 جنات عدن، جیم نون الف تا جنات اور عدن عین دال نون، عدن ہمیشگی کی جنت. کئی نام ہیں اس کے، جنات عدن. اس کے بعد جنات النعیم، جنات النعیم. پھر نمبر 6 دار القرار. نمبر 7 دار المتقین. نمبر 8 فردوس. نمبر 9 حسنا، حسنا یہ ورڈ بھی اللہ نے استعمال کیا جنت کے لیے. نمبر 10 دار السلام. نمبر 11 دار المقامہ، دار المقامہ میم قاف الف میم گولتا مقامہ. نمبر 12 مقام امین، میم قاف الف میم مقام اور امین الف میم یا نون امین. اس کے بعد 13 نمبر غرفہ، غین را فا گولتا غرفہ. نمبر 14 مقعد صدق، میم قاف عین دال مقعد صدق، صاد دال قاف مقعد صدق، مقعد صدق. اور نمبر 15 دار الحیوان. یہ کچھ نام جو جنت کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیے. دار الحیوان آخری نام جو میں نے آپ کو بتایا. اب اس کے بعد جنت میں انٹری کیسے ہوگی؟ پوائنٹ نمبر 4 پوائنٹ چل رہا ہمارا جنت کے اوپر کہ جنت میں انٹری کیسے ہوگی، یعنی کیسے جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 6535 کے اندر ارشاد فرمایا
کہ جب سب لوگوں کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا, جنت کی طرف لے جائے جائیں گے, تو بیچ میں ایک جگہ ہوگی, اس کا نام ہوگا قنطرہ, قاف نون توئیں را گولتا, قنطرہ. قنطرہ پر سب کو روک دیا جائے گا, انہیں جنتیوں کو روک دیا جائے گا. سب وہاں کھڑے رہیں گے, انتظار ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین وہاں پر اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ دلوائے گا. اللہ اکبر. دیکھیے اب کیا ہوگا, کیا عالم ہوگا. آپ سارے مرحلوں سے نکل گئے, لاسٹ میں جنت کا فیصلہ ہو گیا, تو وہاں پر بھی آپ کو قنطرہ پر روکا جائے گا, اور اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے بدلہ دلوایا جائے گا. بدلہ دلوانے کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے, پر بدلہ دلوایا جائے گا. جانتے مقصد کیا ہے؟ تاکہ جب یہاں سے آگے جنت میں انٹری کریں تو دل صاف ہو جائیں, پاکیزہ ہو جائے, گندگی نکل جائے, ہر قسم کا حسد کینہ کپٹ نکل جائے, کسی کے لیے کسی کے دل میں کوئی گلہ شکوہ باقی نہ بچے. ایسا کر کے اللہ رب العالمین سب کو جنت میں داخل کرے گا. یہ ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 6535 کے اندر موجود ہے کہ جنتیوں کا جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت کے پہلے انہیں قنطرہ پر روکا جائے گا, وہاں پر ان کے مظالم کا حساب ہوگا. اس کے بعد سب کے دلوں کو صاف کر کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6535. اب ان کے داخل ہونے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا وہ یہ کہ لوگوں کو صف در صف لائن سے جنت کے اندر انٹری دی جائے گی. لائن سے جنت میں انٹری دی جائے گی. اس کی دلیل سورہ زمر آیت نمبر 73. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جب جنتیوں کو جنت کی طرف گروہ در گروہ صف کے اندر ایک ساتھ گروپ بنا کر لے جایا جائے گا, جب وہ جنت کے قریب آئیں گے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور جنت کا داروغہ ان سے کہے گا کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو جا, تم لوگوں پر سلامتی ہو, تم جنت کے اندر بالکل سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں اس جماعت میں بنا دے, اللہ ہمیں اس صف میں بنا دے, اللہ ہم اس گروہ میں اندر بنا دے جنہیں اللہ تعالیٰ اتنی پیاری انٹری دینے والا ہے. کیا کہا کہ جب جنتیوں کو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے تھے جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ کے اندر, جماعت کے اندر, صف کے اندر, اور جب وہ وہاں آ جائیں گے گیٹ کھولا جائے گا تو جو گیٹ پر ذمہ دار ہے وہ کہے گا تم پر سلامتی ہو, تم بالکل آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنتیوں کے جنت میں انٹری کا طریقہ ہوگا. جنتیوں کو جنت میں اس طریقے سے بھیجا جائے گا. پوائنٹ نمبر 5, سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں باقاعدہ سلسلے وار کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بالکل کنٹینیو بولتا چلا جاؤں, آپ کو مزہ آتا چلا جائے. میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو باتیں یاد رہیں انشاءاللہ اور لکھنے میں بھی آسان ہو. سب سے پہلے جنت کے اندر کون جائیں گے؟ تو سب سے پہلے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی امت جائے گی. سب سے پہلے جنت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی امت جنت کے اندر داخل ہوگی. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 197. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور گیٹ کو ناک کروں گا, بجاؤں گا. داروغہ مجھ سے پوچھے گا آپ کون؟ میں کہوں گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خازن کہے گا, جنت کا ذمہ دار کہے گا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے مجھے دروازہ کھولنا نہیں. سب سے پہلے اگر دروازہ کسی کے لیے کھولنا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا, محمد الرسول اللہ کا, شفیع المذنبین کا, ساقی کوثر کا, شافی محشر کا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, گیٹ ناک کروں گا, مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون؟
میں کہوں گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب وہ فرشتہ مجھ سے کہے گا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر سب سے اونچا مقام اور مرتبہ کسی کو عطا کیا ہے انبیاء رسولوں کے اندر بھی، تو وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا مرتبہ، ایسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ پوائنٹ ہے ہمارا، سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے۔ اسی پوائنٹ کے اندر ایک اور چیز آپ لکھ لیجئے کہ اس امت کے اندر 70,000 لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ جیسے سب سے پہلے تو اللہ کے نبی چلے گئے، اب اللہ کے نبی کے بعد کون جائیں گے امت میں؟ وہ 70,000 لوگ جائیں گے جن کا حساب کتاب نہ ہوگا۔ اور وہ لوگ کون ہیں میں حالانکہ پیچھے بتا چکا ہوں، پھر بھی میں حدیث ریپیٹ کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے جنت کے اندر جائیں گے بنا حساب کتاب کے۔ پوچھا گیا وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ نے کہا وہ لوگ جو آگ سے داغنے کا علاج نہیں کریں گے، وہ کسی سے رقیہ نہیں کروائیں گے، وہ بدشگونی نہیں لیں گے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ وہ لوگ جو آگ سے داغنے کا علاج نہیں کریں گے، وہ لوگ جو کسی سے رقیہ نہیں کرائیں گے، وہ لوگ جو بدشگونی نہیں لیں گے، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، ان صفات کے حاملین، ان کوالٹیز پر عمل کرنے والے 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے پہلے جانے والے یہی لوگ رہیں گے۔ اب ان کے بعد جنت میں کون جائیں گے؟ بھئی یہی ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہی چل رہا، سب سے پہلے جنت والا۔ ان کے بعد غریب اور فقیروں کو سب سے پہلے جنت دی جائے گی، یعنی امیروں سے پہلے جنت کس کو دی جائے گی؟ غریبوں کو۔ غریبوں اور فقیروں کو، بالکل محتاج جو لوگ دنیا کے اندر رہتے تھے نا، انہیں پہل جنت دی جائے گی۔ جیسے یہاں پر دلیل صرف مہاجر صحابہ کرام کی ہے، پر یہ دلیل عام ہے فقراء کے لیے کہ فقیر جنت میں امیروں سے پہلے جائیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 853، جیسے ہوتا نا دنیا کے اندر مال والا ہونا سب کو پسند، غریبی کو کوئی پسند نہیں کرتا، غریبی سب کو عذاب نظر آتی ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو نہ جانے کتنے اللہ کے اوپر باتیں ہونے لگ جاتی ہے، تقدیر پر اعتراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کو غریب ہونا بالکل پسند نہیں، پر یہ فضیلت آپ جان لیں کہ غریب ہونا بھی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، غریب ہونے کا بھی اپنا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آپ محتاج ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ ہر ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں، مال کم، دولت کم، گھر چھوٹا، تو ٹینشن مت لیجئے، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ آپ کا حساب کم ہوگا۔ جتنا مال ہے نا حساب اتنا زیادہ ہوگا، اور جتنا کم مال ہے نا حساب اتنا کم ہوگا۔ اس لیے کبھی فکر مت کرنا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جلدی جانا چاہتے ہو تو غربت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دلیل اتعلم اول زمرۃ تدخل الجنہ من امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو جنت میں میری امت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو کہا فقراء المہاجرین، مہاجر مکہ سے نکالے گئے وہ صحابہ کرام جو انتہائی فقیری کی حالت میں رہے، محتاجگی کی حالت میں رہے، تکلیف کی حالت میں رہے، سب سے پہلے جنت کے اندر کون جائیں گے؟ کہا آپ نے وہ فقیر مہاجرین صحابہ جو سب سے زیادہ تکلیف کے اندر رہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے، فیصلے کے بعد جنت کی طرف آئیں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا داروغہ ان سے کہے گا او قد حوسبتم، کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ بڑی جلدی جنت پہ انٹری کے لیے آ گئے، کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسِبْ، کس چیز کا حساب ہم سے لیا جائے گا؟ وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَىٰ أَوَاطِقِنَا، ہمارے پاس تھا ہی کیا، ہماری تلوار جو ہمارے کندھوں پر رہتی تھی، اور ہم اللہ کے راستے میں قتال کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم اسی راستے میں شہید ہو گئے۔
تب فرشتہ کہے گا ان کے لیے جنت کھول دی جائے گی اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد 40 سال تک آرام کریں گے. اس کے بعد امیروں کو جنت دی جائے گی. یعنی ان کے 40 سال بعد امیر لوگ پہنچیں گے. حساب کتاب ہونے میں اتنا ٹائم لگے گا, اس کے بعد وہ جنت میں پہنچیں گے. پر فقراء جو ہیں وہ امیروں کے پہلے جنت کے اندر جائیں گے. بڑی عظیم بڑی پیاری روایت ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے لوگ کون سے جائیں گے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, آپ بتائیے کون جائیں گے. تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے فقیر مہاجر صحابہ کرام. وہ آئیں گے جنت کی طرف, آئیں گے جنت کے دروازے پر. جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دروازہ جب کھولا جائے گا تو ان سے جنت کا داروغہ پوچھے گا کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا حساب دیں ہم؟ ہمارے پاس صرف ہماری تلوار ہمارے کندھوں پر تھی اور اسی حالت کے اندر ہم لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تو ان کے لیے گیٹ کھول دیا جائے گا. وہ جنت میں آرام کریں گے 40 سال. ان کے بعد دوسرے لوگ جنت میں آنا شروع ہوں گے. یہ ہے فضیلت, یہ ہے مقام, یہ ہے مرتبہ فقیری کا, کمزوری کا, دنیا میں نعمتوں کے کم ہونے کا. میں اسی ضمن کے اندر صرف ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں, اس کے حوالے لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, صرف وہ واقعہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی کامیابی کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ رہے, میرے پاس اسٹیٹس بڑا رہے, میرے پاس بنگلہ بڑا رہے, اگر یہ سب میں نے حاصل کر لیا مطلب میں کامیاب ہوں, اور اگر یہ سب حاصل نہیں کیا مطلب میں ناکام ہوں. ہمارے یہاں یہی معیار ہے نا, ہمارے یہاں یہی معیار ہے کامیابی کا. پیسہ کتنا, اسٹیٹس کتنا, بنگلہ کتنا, یہ سب چیزیں اسٹیٹس کی بنیاد ہے, کامیابی کی دلیلیں ہیں. آپ دلیل سن لیجئے کہ یہ دلیل جو آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے نا, یہ آپ کے لیے بری بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھوک کی شدت کے اندر نکلتے ہیں, بھوک لگی ہوئی تھی, نکلتے ہیں گھر کے باہر. تھوڑی آگے بڑھتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں, وہ بھی بھوکے. آگے بڑھتے ہیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں, تینوں بھوک کے عالم میں ہیں. کائنات کے سب سے 3 افضل لوگ بھوک کی شدت, چلتے 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 ایک انصاری صحابی کے باغ کے پاس میں آئے. باغ, باغیچہ, کھجوروں کے درخت جہاں ہوتے تھے, کنویں ہوتے تھے, وہاں پہنچے. اب جیسے ہی صحابی رسول نے ان 3 شخصیتوں کو دیکھا بڑے خوش ہو گئے. کائنات کے سب سے 3 افضل لوگ میرے باغ کے اندر آئے. ان کو بیٹھایا, بہترین کھجور تازی توڑ کر لائے, کھجور کھلائی, ٹھنڈا پانی لے کر آئے, پانی پلایا. جب سارے کام سے یہ دونوں صحابہ فارغ ہو گئے نا, غور کرنا, صرف غور کرنا نعمتوں کے سوال کیسے ہوں گے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر و عمر تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال نہ کرے گا؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر کہا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ کل روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. کھجور اور پانی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. کتنے لاکھ روپے لائے کمائے, سوال ہوگا. کہاں خرچ کیے, سوال ہوگا. بنگلہ کتنا بڑا, سوال ہوگا. کپڑے کتنے اچھے, سوال ہوگا. ہر وہ نعمت, جسم کی نعمت, طاقت کی نعمت, دیکھنے کی نعمت, سننے کی نعمت, دھڑکنے کی نعمت, جتنی نعمتیں اللہ نے تجھے عطا کی ہے, ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا. اور جب تک کہ تو سوالوں کا جواب نہ دے دے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا. نعمتوں کی قدر کرو, نعمتوں کے زیادہ ہونے پر قدر کرو. فقیری پر پریشان مت ہو, تکلیفوں پر پریشان مت ہو, کیونکہ نعمتیں جتنی کم ہوگی سوال اتنے آسان ہوں گے. پیسہ جتنا زیادہ ہوگا سوال اتنے زیادہ ہوں گے. اس لیے جتنا کم اتنا زیادہ بہتر. یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اس کے بعد فقراء سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے. اس کے بعد ہیڈنگ بنائیے نمبر 6, جہنمیوں کو جنت دی جائے گی. یہ ہیڈنگ ایسے بنا لیں کہ جس نے شرک اور کفر اور نفاق نہ کیا ہوگا اور اگر گناہ کیے ہوں گے تو ایسے جہنمی کو بھی جنت دی جائے گی. جس نے کفر, شرک اور نفاق نہیں کیا ہوگا, اس کے علاوہ اگر گناہ ہوں گے تو ایسے جہنمی کو بھی جنت دی جائے گی.
दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 182 और 187। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हत्ता इदा फरगदल्लदीन अल-इबाद, यहां तक कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मामलात से फारिग हो जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, सब चले जाएंगे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा फरिश्तों को, क्योंकि अल्लाह के नबी की शफाअत भी होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि आप जाइए और जहन्नम के अंदर देखो, जिन लोगों ने शिर्क नहीं किया है, गुनाह करके आए हैं, तुम उन सब को लाओ और जन्नत में जगह दे दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 182 187, कि जिसमें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के फैसलों से खत्म कर लेगा, सबके फैसले हो जाएंगे, तब अल्लाह ताला फरिश्तों को यह हुक्म देगा कि जाओ जहन्नम के अंदर, देख कर आओ उन लोगों को जिन्होंने शिर्क नहीं किया, और उन सबको लाकर जन्नत के अंदर जगह दे दो। उन्हें जन्नती बना दिया जाएगा, उनके गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर देगा, अल्लाह के नबी की शफाअत की बुनियाद पर, फरिश्तों की शफाअत की बुनियाद पर, जिसका पीछे मैं तफसील के साथ आपको जिक्र आखिरत के बाब के अंदर कर चुका हूं कि शफाअत कैसे होगी और शफाअत की बुनियाद पर क्या क्या मामलात होंगे। पर इसमें एक वो शख्स सबसे आखिरी जन्नती, आप नंबर 6 जो हमारी हेडिंग चल रही है कि जहन्नमियों को जन्नत दी जाएगी, उसी के अंदर ये हदीस लिखें, पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लें ताकि जब आप अपने पास कॉपीज के अंदर देखें तो आपको याद रहे। सबसे आखिरी जन्नती, ये हेडिंग रहेगी, सबसे आखिरी जन्नती। सही मुस्लिम की वो रिवायत तो आपने लिख ली कि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन जबकि सबके फैसलों से फारिग हो जाएगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ जाकर जहन्नम में देखो, जिन लोगों ने शिर्क और कुफ्र नहीं किया उन्हें लाओ और जन्नत में जगह दे दो। अब सबसे आखिरी जन्नती, सबसे आखिरी जन्नती जिसे सबसे एंड के अंदर जन्नत दी जाएगी, सबसे एंड में जन्नत दी जाएगी। मतलब मैं ताज्जुब करता हूं जब इस हदीस को मैं सुनता और पढ़ता हूं तो लगता है वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने अपने मतलब अपने बंदों के लिए क्या तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो जहन्नम के अंदर देखेंगे, शिर्क कुफ्र और निफाक वालों के अलावा सबको जन्नत दे देंगे। सबसे आखिरी जहन्नमी जब उसे जहन्नम से निकाला जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। क्या कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन? जा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। पर अल्लाह ताला उसका एक इम्तिहान लेने के लिए क्या करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करेगा, आप चाहें तो हवाला पहले लिख ले, सही बुखारी हदीस नंबर 6571, ये हवाला लिख लें, उसके बाद ये हदीस सुन लें आप। सही बुखारी हदीस नंबर 6571 6571। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे आखिरी आदमी जिसको जन्नत देगा, अब उसे कहेगा जा जन्नत में चला जा। पर अल्लाह ताला क्या करेगा? वो जब जाएगा ना जन्नत में तो उसको ऐसा नजर आएगा जैसे जन्नत भरी हुई है, फुल है। वो जाएगा, जाकर देखेगा, बोलेगा अल्लाह ताला जन्नत तो फुल, जगह नहीं है। फिर अल्लाह कहेगा जा जाकर देख, फिर एक बार देख कर आ, फिर जाएगा, फिर उसे देखेगा कि सब फुल, तो अगर गए अल्लाह ताला जन्नत फुल, जगह नहीं है। 3 बार यही अमल होगा, 3 बार जाकर देखेगा, 3 बार वहां जाएगा और तीनों बार जन्नत फुल बोलेगा। तो तीसरी बार में अल्लाह ताला कहेगा सुन, दुनिया जितनी बड़ी थी ना दुनिया, वो दुनिया और उस जैसी 10 दुनिया बन जाए, यानी 10 दुनिया के बराबर जन्नत में तुझे आता करूंगा। अल्लाहु अकबर। सबसे आखिरी जन्नती, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह कहेगा जा जा जन्नत देख, क्या? तो कहेगा अल्लाह फुल है जन्नत तो। सेकेंड टाइम जा, फुल है जन्नत तो। थर्ड टाइम जा, फुल है जन्नत तो, नहीं है जगह उसके अंदर। तब अल्लाह ताला कहेगा कि सुन, ये दुनिया जितनी बड़ी थी ना वैसी 10 दुनिया बन जाए, इतनी बड़ी जन्नत मैंने तुझे दे दी। तो बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ मजाक हो रहा है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये जुमला कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे
کہ بندہ یعنی آخری جنت میں جانے والا، گناہ کرنے والا، سزائیں لینے والا، جہنم میں جانے والا، جہنم سے جنت میں ڈالا جائے گا، اور اس سے اللہ رب العالمین ایسی جنت دے گا کہ اللہ کہے گا کہ دنیا کے برابر 10 دنیا بن جائے، اتنی بڑی جنت میں نے تجھے دے دی. تو بندہ کہے گا اللہ مذاق کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ مذاق اڑا رہے ہیں میرا، اللہ تعالیٰ ایسی جنت دیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، یعنی کھلکھلا کر ہنس دیے، آپ کے دانت نظر آنے لگے اس آدمی کا جملہ بتاتے. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ یہ جنت کا سب سے نیچے کا درجہ ہے، یہ جنت کی سب سے نیچے کی کیٹیگری ہے جو تجھے دی گئی ہے. یعنی اس چیز پر تعجب مت کر، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ جنت سوچو کیا دی ہوگی، عرفہ جنت کیا دی ہوگی، اونچے درجات کیا دیے ہوں گے. سب سے آخری آدمی جس کو جنت دی جائے گی اسے اللہ کہے گا کہ 10 دنیا کے برابر جنت میں نے تجھے دے دی، اور وہ تعجب کرے گا اللہ مذاق کر رہے ہیں آپ. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنت کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہوگا، جنت میں سب سے نیچے کا مقام ہوگا. تو سوچیے اگر کسی نے عمل زیادہ کیے ہوں، نیکیاں زیادہ کی ہو، نمازیں عبادتیں زیادہ کی ہو، توحید پر باقی رہا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، نیک عمل کر کے اللہ کے پاس جائے، اسے کون سی جنت دی جائے گی؟ جنت میں اس کا مقام کیا رہے گا، جنت میں اس کا مرتبہ کیا رہے گا، اور جنت میں اللہ رب العالمین اسے کیا نعمتیں عطا کرے گا. آپ اس بات کا تصور کیجئے، سوچئے. آپ اپنے دماغ کی اگر آخری حد لگا لیں تب بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے جنت کو اتنا اعلیٰ اور اتنا اولا بنایا ہے. جنت کوئی ایسی نعمت نہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اور آپ کو ایسا لگے کہ ٹھیک ہے دنیا مل گئی کافی ہے، نہیں بھی ملے گی تو کوئی دقت نہیں. کئی لوگ ہمارے یہاں پر اس طرح کے جملے استعمال کر جاتے ہیں، گناہوں کی زندگی جیتے ہیں اور جنت کی طلب نہیں رکھتے. ایک مومن کو جنت کی طلب بھی رکھنا چاہیے اور جنت کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. تو جنت اس ٹاپک کے اندر میں نے آپ کو 6 چیزیں بتائیں. پہلے جنت کی تعریف، اس کے بعد جنت کا ذکر، اس کے بعد جنت کے نام، اس کے بعد جنت میں انٹری کا طریقہ، اس کے بعد 5 نمبر پر سب سے پہلے جنتی، اور 6 نمبر پر جہنمیوں کو بھی جنت دی جائے گی ان کے عذاب کے بعد. یہ 6 پوائنٹ آج ہم نے کلیئر کیے. پوائنٹ نمبر 7 اور اس کے بعد کے پوائنٹ انشاءاللہ آنے والے درس میں سنیچر سے سیٹرڈے سے آپ کے سامنے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں اس جنت کی طلب رکھنے، اس جنت کے لیے محنت کرنے، اس جنت کے لیے جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں اور ہم تمام کو جہنم سے محفوظ فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.